معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم احساس کی اس ٹیلی تھون میں آپ تمام ماں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، یہ ہماری براہ راست نشریات ہیں، اور ان براہ راست نشریات کا جو مقصد ہے، مطلب ہے، لب لباب ہے، وہ ہے صرف یہ کہ غریبوں کی مدد کا کہیں سے کوئی سامان مہیا ہوتا چلا جائے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم موقع غنیمت جانتے ہیں کہ جس موقع پر بھی غریب کی مدد ہو جائے وہی موقع سب سے بہتر ہے۔ یہ عید الاضحیٰ اب پاکستان میں ایک دن کے بعد عید الاضحیٰ ہوگی۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن، دوسرے اور تیسرے دن، ناظرین محترم، ہمارا ہمیشہ سے طریقہ کار یہ رہا ہے کہ آپ نے جو ذبیحے بک کروائے ہیں، جو آپ نے شیئرز لیے ہیں، ان تمام شیئرز کے ناموں کو پہلے دن سے قربانی کی ابتدا کے ساتھ ہی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ٹکر کی صورت میں وہ چلتا رہتا ہے کہ کس کی جانب سے کون سا ذبیحہ پیش کیا گیا ہے، کس نے کس ملک سے، کس شہر سے، کس اسٹیٹ سے ہمارے پاس اپنا جانور بک کرایا۔ دوسری بات ناظرین محترم یہ ہے کہ پچھلے برس ہم نے ہزارہ ٹن گوشت جو اجتماعی قربانیوں سے حاصل ہوا ان لوگوں تک پہنچایا کہ جن لوگوں تک یہ پہنچنا انتہائی ضروری تھا، اور الحمدللہ کہ ہم یعنی احساس اپنے اس کام میں کر رہا ہے، نمایاں انجام دیتا رہا ہے، اور اس بار بھی ہماری کوشش، کاوش، جستجو، لگن یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دوستو، میں آپ کو یہ ایک بار پھر یاد دلاتا چلوں کہ اس بار جو قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں وہ پاکستان، ہندوستان اور جموں کشمیر میں ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں قربانی کے لیے جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ مکمل گائے کی قیمت ہے $560 امریکن ڈالر۔ گائے میں جو حصہ، جو ایک شیئر بنتا ہے، وہ ہے تقریباً $80 US، اور بکرے کی قیمت، چونکہ بکرے میں حصہ نہیں ہو سکتا، بکرا ایک قربانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو ایک بکرے کی قیمت ہے $175 US۔ انڈیا میں مکمل بڑے جانور کی جو قیمت بنتی ہے وہ ہے $259 US۔ اس بڑے جانور کا جو ایک شیئر ہے، اس شیئر کی قیمت بنتی ہے $37 US، اور $160 US کا ایک بکرا ہے۔ جموں کشمیر میں قربانی کے جو تمام تر طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں اس میں $574 US کی ایک مکمل گائے ہے، اور گائے میں حصہ $82 امریکن کا ہے، اور بھیڑ کی قیمت بنتی ہے $195 US۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ تفصیلات بھی وہاں پہنچا دوں کہ انڈیا میں جو قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اجتماعی قربانیوں کا جو سلسلہ انڈیا میں بھی احساس کی جانب سے ہو رہا ہے، وہ ہے جھارکھنڈ، مغربی بنگال، اتر پردیش اور ہریانہ۔ جموں کشمیر میں یہ قربانیاں اجتماعی طور پر جو پیش کی جا رہی ہیں وہ ہے کپواڑہ، سری نگر، بانڈی پورہ، بڈگام اور بارہمولہ۔ ناظرین محترم، آپ لوگ اپنی اپنی جانب سے قربانی کے جانور خریدنے کے بعد جہاں چاہیں قربانی پیش کروا سکتے ہیں۔ اور دوستو، ایک بات پھر ہم یاد دلاتے چلیں کہ ٹیلی فون کے اوپر قربانی کے جانور کو خریدنا اور انہیں وقف کرنا کوئی بڑا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ چند لمحوں کا کام ہے۔ آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جو ہمارے نمبر چل رہے ہیں، آپ کے سامنے ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے ہمارے ہاٹ لائن کے نمبر موجود ہیں۔ آپ کہیں بھی جا کر کسی بھی نمبر کو ڈائل کر کے آپ قربانی کے جانور خرید سکتے ہیں اور اسے وقف کرا سکتے ہیں۔ ناظرین محترم،
یاد یہ دلانا ہے کہ اب چونکہ عید الاضحیٰ میں صرف ایک دن درمیان میں موجود ہے، تو جلد از جلد آپ اپنی جانب سے جو پیش کرنا چاہتے ہیں قربانی، جلد از جلد اس قربانی کے لیے آپ احساس سے رابطہ قائم کیجئے، اور احساس کے اس رابطے میں ناظرین ہوگا یہ کہ جتنی جلد آپ کی جانب سے یہ بکنگ ہوگی، وہی جلدی میں عید کے پہلے دن آپ کی قربانیاں پیش کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ ہماری تمام تر جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں، جتنے بھی برسہ برس سے پروگرامز چلے آ رہے ہیں، ان سب میں ہمارا کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح ہم اجتماعی قربانیوں کا جو گوشت ہے وہ ان غریب مجبور بے بس و لاچار لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیں، ان کی چوکھٹ تک پہنچا دیں، ان کے دروازوں تک پہنچا دیں، کہ جن کے دروازوں تک شاید کوئی خوشی پہنچتی ہی نہیں ہے۔ غم، دکھ، تکالیف ان کی چوکھٹ سے اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ان بیچاروں کو کہ زندگی کے شب و روز کیسے گزریں گے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کسی کو موج بے قرار کی طرح عطا فرماتا ہے اور کسی کو بارش کی چند بوندوں کی طرح دیتا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت ربی وہ خود ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو لوگ کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان کی مدد کے لیے ہمیں اور آپ کو آگے ضرور بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس زندگی کا جو مقصد ہمارے ہے، اس مقصد میں مقصد حیات پوشیدہ ہے، اور وہ مقصد حیات یہ ہے کہ مناؤ جشن بہاراں اس اہتمام کے ساتھ، مناؤ جشن بہاراں اس اہتمام کے ساتھ، کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ چلے۔ اگر ہم خوشیاں منا رہے ہیں ناظرین، تو ہمیں اپنے وطن میں رہنے والے ان غریب مجبور بے بس لاچار لوگوں کی بھی خوشیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ان کا دل خوشیوں میں سرشار ہو جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ علی احمد ہاشمی صاحب، علامہ سید رضا گیلانی اور محمد رضا پونا والا صاحب۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ پونا والا صاحب آپ یہ بیان فرمائیے کہ کس طرح قربانیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، ابھی میرے خیال میں آپ نے جس انداز میں جو گفتگو فرمائی، میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم میں کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا نوازا ہے، اور کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب، فقیر، مسکین رکھا ہے۔ یہ گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن وہ جو رب کا ایک نظام ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ جب دے کے آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کو جو مال ہم نے عطا کیا ہے، وہ علامہ صاحب بھی جو فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مما رزقناہم ينفقون، کہ وہ ہمارے مال میں سے، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہوئے کہیں کنجوسی تو نہیں کرتا، کہیں اس مال کو خرچ کرتے ہوئے اس کا دل تو نہیں دھکتا، کہیں وہ تکلیف تو محسوس نہیں کرتا کہ ہمارے مال، اور فطری طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب مال خرچ ہوتا ہے نا تو وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے بندے کو، شیطان مردود بیچ میں رخران اندازی کرتا ہے، اور وہاں پر اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ دیکھو تم خرچ کرو گے تو تم فقیر رہ جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے۔ لیکن رب تعالیٰ نے یہ جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے، اور یہ بڑی ایک خوبصورت حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ واہ! اب دیکھیں، یہ بظاہر بڑی عجیب و غریب قسم کی چیز لگتی ہے کہ اگر بینک بیلنس کے حساب سے دیکھیں تو ہم نے اگر ₹1,00,000 تھے، اس میں ₹5,000 چیریٹی کر دی، یا اس کا یا آپ نے جو جانور کی قیمت بتائی اس کو وہ جو ہے وہ ہم نے ڈال دی، تو بظاہر بینک بیلنس ہمیں بتائے گا کہ میرا بینک بیلنس کم ہو گیا۔ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیکن وہ بینک بیلنس اوپر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے نا رب نے، لیکن دیکھیں ایک تو وہ بینک بیلنس اوپر بڑھ رہا ہے، وہ تو بالکل الگ ہے، لیکن یہاں جو بینک بیلنس ہے نا، میرے آقا کریم کا ارشاد گرامی اس کے متعلق بھی ہے کہ آپ کا جو مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہو رہا،
اور وہ علامہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت ایک آیت مبارکہ کی بھی تفصیل بتائی کہ کوئی ایک دانہ اگر بوتا ہے زمین میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ وہ 700 دانوں میں کنورٹ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو مال جو خرچ ہوتا ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، میرا ہمیشہ ماننا یہ ہے کہ اس کو ہم ایکسپینس گن ہی نہیں سکتے. بنیادی طور پر یہ انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر مجھے تم قرض دو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو جو قربانی کا جو بنیادی طور پر جو سیلیبریشن ہے نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس دل کے ساتھ اپنا مال کو خرچ کریں کہ ہمیں رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرو. یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی. اب دوسری سائیڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے لے کے آزما رہا ہے. اب ان کے لیے ایک اہتمام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راؤنڈ دا کلاک پورے سال ایسے ایونٹ بنا دیے ہیں کہ بندہ اپنے مال میں سے نکالے اور ان غریبوں ان مسکینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق عطا کرے تاکہ وہ بھی سیلیبریٹ کر سکے. سسٹم ہے نا پورا. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. جناب علی کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے قربانی کا اصل جو فلسفہ ہے جز جو ہے بالکل جی یہ ہے قرب الہی. قربانی کے معنی ہی یہ ہے کہ قربانی نکلا ہے قرب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا، اپنے رب سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنا. اور قربانی جو ہم پیش کرتے ہیں جانوروں کی صورت میں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ فلاں جانوروں کو قربان کرنا ہے، ورنہ حکم جو اصل آیا تو وہ تو بیٹے کو ذبح کرنے کا آیا تھا. لیکن ایک بات ناظرین محترم میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ خواب صرف اور صرف نبیوں کے لیے تھا. یہ آج کی اس دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وقت کے نبی نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تکمیل کے لیے جس بیٹے کو چنا گیا وہ بھی اپنے وقت کے نبی تھے. دیکھیے اللہ اپنی حکمت خود بہتر جانتا ہے، یا اس نے اپنے نبیوں ولیوں کو یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ اس کو بہتر جان سکیں. تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے پر چھری چلا رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے. فرقان حمید میں جو فرمایا گیا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں ذبح کیا ہے، فانظر ماذا تری، جی اے بیٹے اب تو بتا کہ تو اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے. اب آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، چونکہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حکم ہوتا ہے. عام شخص اگر کوئی خواب دیکھے اس کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب وہ اللہ کی طرف سے حکم ہی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے. جی اب دیکھیں فرمایا فانظر ماذا تری، یہ جو ایک فلسفہ جیسا کہ ابھی بتایا کہ اپنے بیٹے سے جو پوچھنا ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک باپ نے زبردستی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، اس کی تو کوئی مرضی شامل نہ تھی. یہ باپ اور بیٹے دونوں کا جذبہ کو ظاہر کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو جس طرح باپ راضی تھا اسی طرح بیٹا بھی راضی یعنی تھا. حکم ربی پر سرشار کتنے تھے دونوں. بالکل بالکل. اور کیوں نہ ہو کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، بالکل. تو دونوں اس چیز کو سمجھتے تھے. فانظر ماذا تری، پھر جو بیٹے کا جو جملہ تھا کہ ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ حکم ہے، یعنی چونکہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ہے انسان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. آج دیکھیے مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ صدا کس کی طرف سے حکم ہے، حکم کس کی طرف سے ہے، بلاوا کس کی طرف سے، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. جب رب بلا رہا ہے تو اے بندے تو اس کے باوجود اپنے کام کاج میں مشغول ہے، تو اس کے باوجود تو سمجھتا ہے کہ میرا کاروبار جو ہے اگر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں مسجد تک جاؤں گا، میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، اتنا وقت میرا کاروبار رک جائے گا. اللہ کی طرف سے جب بلاوا آیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، جتنی دیر تو وہاں پر حاضر ہوگا تو واپس آئے گا، رب اتنے وقت میں تجھے اور عطا فرما دے گا، بے شک. کیونکہ رب کی بارگاہ میں علامہ حاضر صاحب نے جو یہ پورا جو قرآن پاک کا واقعہ ہے، اس کا ایک اور بڑا خوبصورت پہلو ہے، اور اس پر اگر ہم نظر نہ ڈالیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ادھوری رہ جاتی ہے. یہ تو دو باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ ہے. جب شیطان کو یہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو تڑپ تھی کہ
کہ یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ تو رہتی دنیا کے لیے ایک نشانی بن جائے گی، ابراہیم سرخرو ہو جائیں ہو گے. جائیں گے. تو وہ گیا والدہ ان کی بیگم کے حضرت حاجرہ کی طرف، بی بی حاجرہ کی طرف جا کر، اور اب اسے انہیں ورگلایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جو انہوں نے فرمایا تھا کہ دعوت کے لیے جا رہا ہوں. کہنا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تو اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس شیطان سے یہ زبان سے نکل گیا کہ وہ ابراہیم کہتے ہیں علیہ السلام کہ انہیں اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. تب آپ حضرت بی بی حاجرہ کا آپ اب وہ قرب دیکھیں جو بات ہو رہی ہے کہ کس اعلیٰ مقام کا صبر کہتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا کتنے اسماعیل ہوں وہ بھی. تو بنیادی طور پر وہ جو جذبہ ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا، مطلب یہ پورا کا پورا جو ہمارا فلسفہ ہے قربانی کا، وہ یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہو گیا تو پھر مجھے نہیں سوچنا. میرے رب کا حکم ہو گیا پھر مجھے صرف ایک کام کرنا ہے، وہ اطاعت، وہ ہے تابعداری، اور وہی اصل دین ہے، وہی اصل اسلام. واہ. بیش. جی جناب. اور یہی ہے کہ جب بھی ہم قربانی کے لیے جانور بھی لیں تو ہمارا مطمع نظر یہی ہو، مقصد یہی ہو کہ ہم نے یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اکثر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ فلاں ایسا جانور لیں گے اس کا گوشت مزیدار ہوگا، ہمارا ایسا جانور ہوگا تو محلے میں ہماری واہ واہ ہو جائے گی. علامہ صاحب ہوتا یہ کہ ان دنوں میں فریج اور ریفریجریٹر بہت زیادہ بکتے ہیں. بالکل بالکل ایسا بھی ہے. ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسے. یہ آپ سوچئے تو صحیح. ناظرین آپ بھی تو ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے آپ کو قربانی پیش کرنے کی، مجھے قربانی پیش کرنے کی، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ قربانی سے حاصل ہونے والا گوشت میں فریزر یا فریج میں رکھ کے اور 6 مہینے تک کھاتا رہوں. اللہ کی ذات پر اتنا یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس نے عطا کیا ہے وہ مزید عطا کرے گا اگر ہم اس کے حکم پر وہی کام کرتے چلے جائیں جو اس کا حکم ہے. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ. تو ہم آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو ذکر کر رہے ہیں وہ سنت ابراہیمی کا ذکر ہے، مدد کا ذکر ہے، غریبوں کی مدد کا ذکر ہے، ان لوگوں کی مدد کا ذکر ہے کہ جن کی مدد کرنا ہمارا اور آپ کا اولین فریضہ ہے. ناظرین محترم، اجتماعی قربانیاں احساس کی جانب سے ہر برس پیش کی جاتی ہیں اور اس بار بھی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں اجتماعی قربانیوں کی. اور آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے ایک بار پھر میری گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک اپنی جانب سے ذبیحے پسند نہیں کیے، انہوں نے ذبیحے خریدے نہیں ہیں، تو احساس کے پلیٹ فارم پر تشریف لائیے. ایک ٹیلی فون کال کے ناطے آپ یہ ذبیحے خرید بھی سکتے ہیں اور جہاں دنیا کے جس ملک میں آپ چاہتے ہیں وہاں پر اس گوشت کی تقسیم ہوگی. دوستو، اس دنیا میں شاید دولت کچھ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تھا تو نہ اپنے ساتھ وہ ہیرے جواہرات، کوئی زر و جواہر لے کے نہیں آیا، بلکہ بنا کپڑوں کے اس دنیا میں پہنچا ہے. جو کچھ اسے ملا ہے، جو کچھ امارات اسے ملی ہیں، جو ہیرے جواہرات، سونا چاندی، رقم، سب کچھ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی عطا کے بدولت. اور ناظرین ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، سدا یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں جس انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے نا، وہ رہے گا اسی زمین پر، اس زمین سے کہیں اور نہیں جا سکتا. ہاں اگر اسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ سدا لوگوں کے بھی کام آئے اور اللہ کے ان بندوں کے بھی کام آئے، تو خدا کی قسم اس رزق اور اس روزی میں، اس اللہ کی عطا میں برکت ہی برکت ہے. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے تو دیا ہے لیکن میرا رزق ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، کوئی محنت کوئی نہیں ہوتی. صرف
عطائے ربی ہے، اللہ کی عطا ہے کہ جو انسان ہر چیز جو سوچتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور پھر تمام عمر اس دولت کی حفاظت کرتے کرتے انسان ایک لمحہ، ناظرین کتنی اہم بات یہ ہے کہ ایک لمحہ جب وہ پھر وصیت لکھنے بیٹھتا ہے نا کہ میری دولت کا اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ اس کا، آپ ذرا غور کیجئے، سوچئے، سمجھیے کہ جو آدمی بیٹھ کے وصیت لکھ رہا ہے اس وصیت لکھنے والے کا نام اس وصیت میں کہیں بھی نہیں ہوتا، تو کیا ضرورت ہے دولت کے پیچھے آدمی اندھا دھند دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، اور اس کے بعد جب اسے مل جائے تو وہ بیٹھ کے اسے لوگوں کے نام منتقل کرنا شروع کر دے۔ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کا فیصلہ ہے یہ کہ گناہ میں اپنے سر پر لوں اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے۔ محفوظ رہنا چاہیے ایسے معاملات زندگی سے کہ جس معاملے میں انسان الجھاؤ کا شکار ہو جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی احمد ہاشمی صاحب۔ علی احمد ہاشمی کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ پاک سے میں انشاءاللہ آغاز کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اے فخر کائنات دل ہے یہی مدعائے دل، آقا آپ کی نظر میں رہوں اور میری نظر میں آپ رہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا،
چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در میں بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، وہ ہے جان سارے جہان کی، وہ ہے جان سارے جہان کی، وہ ہے جان سارے جہان کی، وہ نہیں تو کوئی جہان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ اور یہ سما بھی کتنا حسین ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، یہ سما بھی کتنا حسین ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، صلو علیہ وآلہ۔ اور میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، وہ بھلا حضور کی آل کا
ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ واہ ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، حافظ علی احمد ہاشمی یہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور آپ نے اتنا خوبصورت پیش کیا ہے کلام کہ جن کا نام لے رہے تھے وہی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ علامہ سعید رضا گیلانی صاحب موجود ہیں اور محمد رضا پونا والا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد رضا پونا والا صاحب سے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں جو قربانیوں کا سلسلہ اب شروع ہوگا، 3 دن تک یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، تو ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ عالم اسلام میں جو صاحب حیثیت مسلمان ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ آپ فرمائیے۔ دیکھیں جی، آئی تھنک ہم ابھی جو اس سے پرائر بھی جو ڈسکشن کر رہے تھے اس میں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ اس قربانی کے فریضے کے پیچھے ایک تو جو بڑا جو پیش خیمہ ہے، جو رب کی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ چیز طے ہو جائے کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنا۔ بے شک، یہ تو بالکل اس کے دل و دماغ میں بالکل راسخ ہو جائے، اور بندگی بھی یہی ہے کہ میں نے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا ہے، کیونکہ دیا ہوا اس کا ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہوگی۔ جو دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس قربانی کو کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے صاحب مال ہونے کی ناطے، ایک صاحب حیثیت ہونے کے ناطے، وہ بھی مجھے اپنا کام ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بالکل ایک فیکٹ ہے اور شریعت کا بنیادی طور پر ایک جز ہے کہ صاحب مال کو جو مال دیا گیا ہے اس مال میں فقراء کا حق ہے۔ مطلب آپ نے اگر ان کے اوپر خرچ کیا تو کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، کیا اچھی بات کی آپ نے، واہ۔ یہ بنیادی طور پر یہ ان کا حق ہے، اور اگر آپ ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو بیسیکلی آپ زیادتی کر رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رضا صاحب کہ نہیں معلوم پروردگار کس کس کا رزق آپ کے پاس اتارتا ہے، ہمارے پاس اتارتا ہے، ان کے پاس اتارتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے نا، یہ سم ہاؤ ہماری ابھی تک جو عوام ہے یا جو امہ ہے وہ اس فلسفے کو ابھی تک پراپرلی سمجھ نہیں سکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی افادیت کتنی ہے، اور اتنی افادیت ہے۔ میں قرآن پاک کی 2 آیات مبارکہ جو کہ ہمیشہ میرے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک موٹیویشن فیکٹر رہتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ہم اگر خود موٹیویٹ نہیں ہوں گے تو ہم انہیں موٹیویٹ نہیں کر سکتے، اور ہماری موٹیویشن کا جو اصل ذریعہ ہے قرآن پاک سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ قرآن پاک میں 2 آیات مبارکہ کا میں، اور یہ سورہ بقرہ کی دونوں آیات مبارکہ ہیں، ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ واہ واہ واہ۔ اب آپ صرف اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھ کے گزر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس آیت مبارکہ کا اگر ایک فلپ سائڈ دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا فلپ سائڈ دیکھیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ واہ۔ یہ صرف یہ بنیادی طور پر یہ جو مال تمہیں دیا گیا ہے، یہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے ایک عذاب بن جائے گا۔ ایک تو یہ جسے کہتے ہیں یہ ڈراؤن، تھوڑا سا خوف زدہ کرنے والی چیز ہے۔ پھر آپ اس کی ایک خوبصورت چیز کی طرف آئیں، پھر سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں نہ کسی کو زیادتی کرتے ہیں، ان کی پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ مثال فرما رہا ہے کہ ان کے لیے اجر کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور یہ آپ اگر یاد رکھیں تو یہ اس آیت مبارکہ یہ جو جز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے فرماتے ہیں۔ واہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ تو بنیادی طور پر مقصد یہ ہوا کہ اگر تم مال خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، اور اگر تم مال خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اب چناؤ ہم نے کرنا ہے
کہ کیا ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں مال خرچ نہ کر کے، یا پھر ہم اس صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوست بناتا ہے. تو بیسیکلی اگر یہ کنسیپٹ ہمیں کلیئر ہو جائے نا کہ یہ رب تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے، یہ مال اولاً تو ہمارا ہے ہی نہیں. سب سے جو بنیادی چیز ہے نا، یہ ہمارا ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم نے ایفرٹس کیے ہیں. یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا. بے شک، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان غربان میں شامل کرتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے وہ مال دیا تو اپنے فضل سے دیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہمیت کو انفورس کیا ہے کہ تم میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. اور پھر اب کیا فرماتا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو اور مجھے ہی قرض دے دو، اور جب تم قرض دو گے تو میں اس کو بڑھا کے تمہیں دوں گا. کیا حکمت ہے. اب آپ صرف سوچیں، مطلب یہ کبھی کبھار مطلب ہماری تو عقل معاف ہو جاتی ہے کہ کون ایسا ہے جو کہ اپنا ہی مال دے اور پھر کہے کہ مجھے ہی قرض دو اور میں تمہیں اس سے دگنا کر کے واپس کروں گا. دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ صرف رب تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اتنا زبردست خوبصورت انعام دیا ہے کہ اس رب کے مال میں سے اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اگر ہم آج اس ڈسکشن کو اگر ہم جس طرف لے جانا چاہیں گے نا، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں جو صاحب ثروت ہیں ان صاحب ثروت کو بیسیکلی یہ ایک موٹیویشن دے رہا ہے کہ تم میری راہ میں مال خرچ کرو، تم قربانی کر کے اس کا گوشت میرے ان مستحقین تک پہنچاؤ جن کو، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کو پورے سال نہیں میسر ہوتا، تاکہ تم اپنا حق بھی ادا کر سکو اور تم اپنا فریضہ بھی ادا کر سکو. حضور آپ فرمائیے اللہ کے شکر گزار بندے کون ہیں اور کیسے بنے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو پہلے تو سمجھنا ہے ہمیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے پاس. جب ہم اس نعمت کو سمجھیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کیا جائے گا. اگر انسان اس نعمت کی رزق و روزی میں اضافہ شکر ادا کرنے سے بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، رب فرماتے میں تمہیں اور دوں گا. واہ. اور فرمایا کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے کہ یہ میری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. آپ دیکھیں ہم دنیا کی زندگی میں بھی تو اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے تو فوراً سے شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، اس طرح کے الفاظ ہم بولتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت میں بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں آپ دیکھیں کتنی نعمتیں رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس ہیں. اگر ہم ان نعمتوں کا ذرا احساس تو کریں. انسان صبح کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک کس قدر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اس وجود پر، ہماری اس روزمرہ کی زندگی میں کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہم جو یہ سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. بے شک ایسا ہی ہے. یہ سانس بھی اللہ کی نعمت ہے. رب ہمیں رزق دے رہا ہے، زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ اناج نکال رہا ہے، رب تعالیٰ بارش برسا کر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. جب ہم اتنی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرمائے. جب اللہ نے عزتوں کے تاج عطا فرمائے ہیں، امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم میں بنایا ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے ہمیں اس خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں بنایا کہ فرمایا اس امت میں ہونے والے ایسے خوش نصیب ہیں. یہ امت آئی تو بعد میں ہے لیکن جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی. بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک اس امت کے لیے کتنی بشارتیں ہیں. فرمایا پچھلی کتنی امتیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے انبیاء کرام گزرے، اتنی امتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے والوں کی صفیں بنائی جائیں گی تو وہ 120 صفیں ہوں گی، اور اس 120 صفوں میں سے فرمایا کہ 80 صفیں وہ میری امت کے لوگوں کی ہوں گی. اور آپ دیکھیں بقیہ 40 صفیں جو ہیں وہ دیگر انبیاء کرام کی امتوں کی ہوں گی. یعنی جنت میں جانے والے جو زیادہ لوگ ہیں وہ اس امت کے لوگ ہوں گے. ناظرین محترم، یہ گفتگو جاری و ساری ہے اور کیا زبردست گفتگو ہے کہ ایک ایک لمحہ انسان کے ذہن و قلب میں پیوست ہوتا چلا جاتا ہے. اور حقیقت، ایمانداری، سچائی بھی یہی ہے کہ جس نے دیا ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو صرف اور صرف عطا کرنے کے لیے موجود ہے. شاید
ہمیں ہی مانگنا نہیں آتا، اور وہ مالک الملک جو ہے اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خزانے ہیں اس کے پاس ہر چیز کے، اور ان خزانوں میں کیا کیا پوشیدہ ہے ہم یہ گفتگو آگے چل کے کریں گے۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔